باب نمبر 17 باب قول الله تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا. اللہ تعالیٰ کا فرمان اور ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، سورہ اعراف آیت نمبر 73. كذب أصحاب الحجر. اور اس کا فرمان حجر والوں نے جھٹلا دیا، سورہ حجر آیت نمبر 80. موضع ثمود. وأما حرث حجر حرام وكل ممنوع فهو حجر محجور، والحجر كل بناء بنيته وما حجرت عليه من الأرض فهو حجر، ومنه سمي حطيم البيت حجرا كأنه مشتق من محطوم مثل قتيل من مقتول. ويقال للأنثى من الخيل الحجر، ويقال للعقل حجر وحجا. وأما حجر اليمامة فهو منزل. یہ حجر قوم سمود کا مقام ہے، اور سورہ انعام میں حرث حجر، سورہ انعام آیت نمبر 138 کا معنی وہ کھیتی جو حرام کر دی جائے اور اس سے منع کر دیا جائے، اور ہر وہ چیز جس سے منع کر دیا جائے حجر ہے. اسی سے حجر محجور نکلا ہے، یعنی رکاوٹ کھڑی کی گئی ہو. اور حجر ہر وہ تعمیر ہے جو تم بناؤ، اور وہ زمین جس پر تم دیوار یا باڑ بنا لو وہ حجر ہے. اسی سے بیت اللہ کے حتیم کا نام حجر ہے، گویا حتیم محتوم سے مشتق ہے، جیسے قتیل مقتول سے ہے. اور گھوڑی کو بھی حجر کہا جاتا ہے، اور عقل کو حجر اور حجا کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ غلط کام سے منع کرتی ہے. رہا یمامہ کا حجر تو وہ ایک منزل کا نام ہے. فوائد. نمبر 1، یاد رہے کہ امام بخاری نے حجر الیمامہ کا ذکر چلتے چلتے کر دیا، ورنہ اس سے پہلے ذکر کردہ حجر کے سارے الفاظ ہا کے کسرہ کے ساتھ ہیں، جبکہ حجر الیمامہ ہا کے فتح کے ساتھ ہے. نمبر 2، قوم سمود کی بستیاں حجر مقام پر تھیں جو تبوک اور حجاز کے درمیان واقع ہے. آج بھی پہاڑ کھود کر ان کے بنائے ہوئے مکان مدائن صالح کے نام سے وہاں موجود ہیں. نمبر 3، گویا حتیم محتوم سے مشتق ہے، یعنی اس کا ہم معنی ہے. یہاں لفظ مشتق صرف کی اصطلاح والے معنی میں نہیں ہے. نمبر 4، رہا حجر الیمامہ تو وہ ایک منزل ہے، یہ حجاز اور یمن کے درمیان یمامہ کا دارالحکومت ہے. فتح الباری کی تعلیق میں ہے، استاد حمد الجاسر نے حازمی کی کتاب الاماکن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 324 پر اپنی تعلیق میں لکھا ہے، حجر الیمامہ یمامہ کا دارالحکومت ہے جس کے کھنڈروں پر ریاض شہر تعمیر ہوا. حدیث نمبر 3377. حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن زمعة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الذي عقر الناقة قال انتدب لها رجل ذو عز ومنعة في قوة كأبي زمعة. عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اور آپ نے اس شخص کا ذکر کیا جس نے یعنی صالح علیہ السلام والی اونٹنی کو کاٹا. آپ نے فرمایا تو اس کا ذمہ اپنی قوم میں ایک عزت و قوت والے شخص نے اٹھایا جیسے ابو زمعہ ہے. فوائد. نمبر 1، وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. اس آیت کی تفسیر القرآن الکریم سے نقل کی جاتی ہے. وَإِلَى ثَمُود، ثمود کا شمار بھی عرب کی قدیم ترین قوموں میں ہوتا ہے. عاد کے بعد سب سے مشہور قوم یہی ہے، اسی بنا پر بعض نے اسے عاد ثانیہ بھی لکھ دیا ہے. ان کا مسکن شمالی مغرب عرب کا وہ علاقہ تھا جو آج بھی الحجر کے نام سے معروف ہے. سنیے سورہ حجر آیت نمبر 80. ابن کثیر. بعض علماء کا کہنا ہے کہ ان کے علاقے میں پانی کی کمی کی وجہ سے ان کا نام سمود پڑا، کیونکہ سمد قلیل پانی کو کہتے ہیں. مدینہ اور تبوک کے درمیان شام کو جانے والی شاہراہ پر ایک شہر مدائن صالح کے نام سے مشہور ہے، یہی قوم سمود کا صدر مقام تھا. سورہ شعراء آیت نمبر 146 تا 149 میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تعمیری اور زرعی مہارت کا ذکر فرمایا ہے. وہاں اب بھی اچھی خاصی تعداد میں وہ عمارتیں پائی جاتی ہیں جو سمود نے پہاڑوں کو تراش کر بنائی تھی، اور ان کے ارد گرد بڑا وسیع میدان ہے جہاں وہ کھیتی باڑی کرتے تھے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کے پاس رکے تو آپ صحابہ کے ساتھ حجر میں سمود کے گھروں کے پاس ٹھہرے. لوگوں نے ان کنووں سے پانی پیا جہاں سے سمود پیتے تھے. اسی پانی کے ساتھ آٹا بھی گوندا اور ہانڈیاں بھی پکا لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو انہوں نے ہانڈیاں گرا دیں اور آٹا اونٹوں کو کھلا دیا. پھر آپ وہاں سے روانہ ہوئے اور اس کنویں کے پاس پڑاؤ ڈالا جس سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی.
آپ نے ان لوگوں کے گھروں میں جانے سے منع فرما دیا جن پر عذاب نازل ہوا تھا، اور فرمایا میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تم پر بھی وہ عذاب نہ آ جائے جو ان پر نازل ہوا تھا، اس لیے ان کے گھروں میں نہ جاؤ۔ مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 117، حدیث نمبر 5989، صحیح مسلم حدیث نمبر 2980۔ وہ کنواں اب بھی موجود ہے مگر خشک ہو چکا ہے۔ ابن کثیر، جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ایک لمبی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجر میں اترے تو خطبہ دیا، فرمایا لوگوں اپنے نبی سے آیات یعنی معجزات طلب مت کیا کرو۔ دیکھو صالح علیہ السلام کی قوم نے اپنے نبی سے سوال کیا کہ ان کے لیے اونٹنی بھیجے تو وہ اس پہاڑی درے سے آتی اور ان کا پانی پیتی جس دن اس کے پینے کی باری ہوتی، اور وہ اس کا دودھ اتنا حاصل کرتے جتنا پانی سے سیراب ہوتے تھے۔ مستدرک حاکم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 340، حدیث نمبر 3304، صححہ الحاکم ووافقہ الذہبی۔ بعض سیاحت ناموں میں مذکور ہے کہ جس پہاڑی سے وہ اونٹنی بطور معجزہ برآمد ہوئی تھی اس میں اب تک شگاف موجود ہے۔ ابن کثیر نے اس چٹان کا نام الکاتبہ لکھا ہے، البدایہ، مگر ہزاروں برس گزرنے کے بعد کسی پختہ دلیل کے بغیر کسی شگاف کو اونٹنی برآمد ہونے کی جگہ قرار دینا اندھیرے میں تیر چلانے سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ اخاہم صالحہ، حافظ بغوی رحمہ اللہ نے ان کا نسب نامہ یوں بیان کیا ہے، صالح بن عبید بن آصف بن ماشح بن عبید بن حاضر بن ثمود۔ بغوی، اس سے آگے مزید بیان کیا جاتا ہے عاصر بن ارم بن سام بن نوح۔ سمود کے 2 بھائی اور تھے جن کے نام پر قسم اور جدیس 2 قبیلے مشہور ہیں۔ ابن کثیر، مگر اس زمانے کے انساب کا درست ہونا یقینی نہیں کیونکہ اس کا کوئی معتبر ذریعہ ہمارے پاس نہیں۔ بعض نے لکھا ہے کہ جزیرہ نمائے سینا کے مشرقی کنارے پر صالح علیہ السلام کی قبر موجود ہے جو آج بھی زیارت گاہ خلائق ہے، اور اسی جزیرے میں جبل موسیٰ کے قریب صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا نقش قدم معروف ہے، مگر جیسا کہ میں نے آیت نمبر 65 میں ملا علی قاری سے نقل کیا ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی نبی کی قبر معلوم نہیں، اور نقش قدم بنانے میں تو دیر ہی نہیں لگتی، ہاں کوئی پختہ ذریعہ علم ہو تو الگ بات ہے، اور وہ یہاں موجود نہیں۔ ہذہ ناقۃ اللہ، سورہ شعراء آیت نمبر 148 تا 159 میں مذکور ہے کہ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور اپنی رسالت و اطاعت کی اور فساد فی الارض سے بچنے کی دعوت دی، تو انہوں نے آپ کو جادو زدہ اور اپنے جیسا انسان کہہ کر جھٹلا دیا۔ انہیں نبی تسلیم کرنے کے لیے کوئی معجزہ پیش کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ایک اونٹنی بھیج دی جو عجیب معجزہ تھی کہ ایک دن وہ ان کا سارا پانی پیتی اور دوسرے دن ان کی اور ان کے جانوروں کی باری ہوتی۔ قرآن و حدیث میں یہ تفصیل نہیں کہ وہ اونٹنی کیسے نمودار ہوئی، مگر تواریخ و تفاسیر میں ہے کہ پہاڑی چٹان پھٹی اور اس میں سے وہ اونٹنی برآمد ہوئی۔ صالح علیہ السلام نے انہیں آگاہ کیا کہ اگر تم نے اس اونٹنی کو کوئی نقصان پہنچایا تو تمہیں بہت بڑا اور دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ پھر ان کے 9 بدماشوں نے صالح علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کو شبخون مار کر شہید کرنے کا منصوبہ بنایا، جس کی تفصیل سورہ نمل آیت نمبر 48 تا 53 میں ہے۔ آخر کار انہوں نے اونٹنی کو کاٹ ہی ڈالا، پھر ان پر عذاب آ گیا، جس کی تفصیل اس مقام پر اور سورہ ہود، سورہ شعراء، سورہ نمل اور سورہ شمس وغیرہ میں مذکور ہے اور اپنے اپنے مقام پر آ رہی ہے۔ ناقۃ اللہ، اگرچہ تمام اونٹنیاں بلکہ ساری کائنات ہی اللہ مالک الملک کی ہے، مگر اس اونٹنی کو خاص طور پر اللہ کی اونٹنی قرار دے کر اس کی عظمت اور معجزانہ شان کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ جیسے تمام گھر اللہ کی ملکیت ہونے کے باوجود بیت اللہ اسی کو کہا ہے جو مکہ میں ہے۔ تتخذون من سہولها قصورا، یعنی ہموار علاقہ ہو تو اینٹوں سے عالی شان محل بنا لیتے ہو، اور پہاڑ ہو تو انہیں کھود اور تراش کر سردی گرمی اور طوفان سے محفوظ مکان بنا لیتے ہو۔ نمبر 2، ابو زمعہ رضی اللہ عنہ کا تعارف حدیث نمبر 4942 کی شرح میں آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ حدیث نمبر 3378، حدثنا محمد بن مسكين أبو الحسن حدثنا يحيى بن حسان بن حيان أبو زكريا حدثنا سليمان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم ألا يشربوا من بئرها
ولا يستقوا منها، فقالوا قد عجنا منها واستقينا، فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويهريقوا ذلك الماء. ويروى عن سبرة بن معبد وأبي الشموس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإلقاء الطعام. وقال أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم من اعتجن بمائه. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک میں مقام حجر پر اترے تو صحابہ کو حکم دیا کہ اس کے کنویں سے پانی نہ پئیں اور نہ اس سے پانی لیں۔ انہوں نے کہا ہم نے تو اس کے ساتھ آٹا گوندھ لیا ہے اور پانی لے لیا ہے۔ آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ گوندا ہوا آٹا پھینک دیں اور وہ پانی گرا دیں۔ اور سبرہ بن معبد ابو الشموس سے روایت کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھانا پھینک دینے کا حکم دیا، اور ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا جس نے اس کے پانی کے ساتھ آٹا گوندا ہو۔ حدیث نمبر 3379۔ حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض ثمود الحجر فاستقوا من بئرها واعتجنوا به، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا من بئرها وأن يعلفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة. تابعه أسامة عن نافع۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ لوگ ارض سمود یعنی حجر میں اترے اور اس کے کنویں سے پانی لیا اور اس کے ساتھ آٹا گوندا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ انہوں نے اس کے کنویں سے جو پانی لیا ہے اسے گرا دیں اور گوندا ہوا آٹا اونٹوں کو کھلا دیں، اور انہیں حکم دیا کہ اس کنویں سے پانی لیں جس سے اونٹنی پانی پیتی تھی۔ اسامہ نے نافع سے بیان کرنے میں عبید اللہ کی متابعت کی ہے۔ حدیث نمبر 3380۔ حدثني محمد أخبرنا عبد الله عن معمر عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالحجر قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم، ثم تقنع بردائه وهو على الرحل۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حجر کے پاس سے گزرے تو فرمایا ان لوگوں کے رہنے کی جگہوں میں نہ جاؤ جنہوں نے ظلم کیا، الا یہ کہ تم رونے والے ہو، ایسا نہ ہو کہ تم پر وہ عذاب آ جائے جو ان پر آیا تھا۔ پھر آپ نے اپنی چادر کے ساتھ منہ کو ڈھانپ لیا جبکہ آپ پالان پر سوار تھے۔ حدیث نمبر 3381۔ حدثني عبد الله حدثنا وهب حدثنا أبي سمعت يونس عن الزهري عن سالم أن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کے رہنے کی جگہوں میں مت جاؤ جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، الا یہ کہ تم رونے والے ہو، ایسا نہ ہو کہ تم پر وہ عذاب آ جائے جو ان پر آیا تھا۔ فوائد نمبر 1، احمد حدیث نمبر 14160 اور حاکم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 351، حدیث نمبر 3248 3304 نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، انہوں نے کہا لما مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحجر قال لا تسألوا الآیات وقد سألها قوم صالح فكانت ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج فعتوا عن امر ربهم فعقروها وكانت تشرب ماءهم يوما ويشربون لبنها يوما فعقروها فأخذتهم صيحة أحمد الله من تحت أديم السماء منهم إلا رجلا واحدا كان في حرم الله قيل من هو يا رسول الله قال هو أبو رغال فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجر کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا اللہ سے نشانیوں یعنی معجزوں کا مطالبہ مت کرو، کیونکہ صالح علیہ السلام کی قوم نے ان کا مطالبہ کیا تھا۔ وہ اونٹنی اس راستے سے آتی تھی اور اس راستے
راستے سے واپس جاتی تھی۔ پھر انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی کہ اس کی کونچیں کاٹ دی۔ ایک دن وہ اونٹنی ان کا پانی پیتی تھی اور ایک دن وہ اس اونٹنی کا دودھ پیتے تھے۔ آخر انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دی تو انہیں ایک زبردست چیخ نے پکڑ لیا۔ اللہ نے ان سب کو یعنی آگ کی طرح بجھا دیا جو ان میں سے آسمان کے نیچے تھے، صرف ایک آدمی بچا جو اللہ کے حرم میں تھا۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ آدمی کون ہے؟ آپ نے فرمایا ابو رغال تھا۔ جب وہ حرم سے نکلا تو اس پر وہی عذاب آ پڑا جو اس کی قوم پر آیا تھا۔ حافظ رحمہ اللہ نے اسے حسن کہا ہے، اور مسند احمد کے محققین شعیب الارناؤط اور ان کے رفقاء نے لکھا ہے حدیث قوی وہذا اسناد علی شرط مسلم۔ نمبر 2، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی سب روایات پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے پانی کے ساتھ گوندے گئے آٹے کو پھینکنے کا حکم دیا، پھر اسے اونٹوں کو کھلانے کی اجازت دے دی۔ نمبر 3، معلوم ہوا کہ قوم سمود کے علاقے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں سے گزرتے وقت اونٹنی والے کنویں کے علاوہ بھی کنویں موجود تھے جن سے آپ نے پانی پینے اور ساتھ لینے کی اجازت نہیں دی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ فلاں کنواں اونٹنی والا ہے؟ اس کا جواب واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے معلوم ہوا۔ فتح الباری۔ نمبر 4، یہ باب صحیح بخاری کے اکثر نسخوں میں کئی ابواب پہلے یعنی باب نمبر 6 کے بعد ہے، اور اس کا وہاں ہونا ہی درست ہے کیونکہ قرآن مجید میں قوم سمود کا ذکر قوم عاد کے بعد ہے، اس لیے حافظ رحمہ اللہ نے اسے وہاں لکھ دیا ہے، مگر طبع یونینیہ میں کیونکہ یہ باب اس جگہ ہے اس لیے ہم نے بھی اسے اسی جگہ نقل کر دیا ہے۔